الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو نعمتیں ہیں جن کے معاملے میں بہت سے لوگ گھاٹے میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی لوگ ان کی کما حقہ قدر نہیں کرتے جیسے ان نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے۔ اور وہ دو نعمتیں کون سی ہیں؟ ایک نعمت صحت کی ہے اور فرمایا کہ دوسری نعمت فراغت کی ہے، کہ جب کوئی وقت فارغ مل جائے، یہ حق تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اسی طرح صحت مل جائے، یہ حق تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ وعن المستورد بن شداد رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رواه مسلم۔ حضرت مستورد بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرماتے ہوئے سنا ہے، خدا کی قسم آخرت کے مقابلہ میں دنیا کی مثال ایسی ہے جیسا کہ کوئی شخص دریا میں انگلی ڈالے اور پھر دیکھے کہ انگلی کیا چیز لے کر واپس آئی ہے، یعنی پانی کا کتنا حصہ انگلی کے ساتھ آتا ہے۔ آخرت کے مقابلہ میں دنیا کی مثال صرف اتنی ہی ہے، دنیا کی کوئی حقیقت نہیں آخرت کے مقابلے میں۔ آخرت ایک بہت بڑا دریا ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں، اور دنیا اس دریا میں سے انگلی ڈبونا اور انگلی پر جو دریا کا پانی لگتا ہے اس پانی کو کیا نسبت ہے دریا کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری مثال دے کر ہمیں دنیا کی حقیقت سمجھائی کہ جس دنیا میں ہم صبح شام لگے ہوئے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے۔ عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر بجدی اسک میت فقال ایکم یحب ان هذا له بدرهم فقالوا ما نحب أنه لنا هذا بشيء قال فالله الدنيا أهون على الله من هذا عليكم رواه مسلم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکری کے ایک مردہ بچے کے قریب سے گزرے جس کے کان چھوٹے تھے، اس کے کان کٹے ہوئے تھے۔ آپ نے اس کو دیکھ کر فرمایا تم میں سے کون اس بچہ کو 1 درہم میں لینا پسند کرتا ہے؟ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا ہم اس کو کسی چیز کے بدلہ میں لینا نہیں چاہتے، یعنی 1 درہم تو کیا ہم مفت میں بھی نہیں لینا چاہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ دنیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ ذلیل ہے جتنا کہ تمہاری نظر میں یہ بچہ ذلیل ہے۔
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر رواہ مسلم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے۔ جس طرح قید خانے میں قیدی ایک ضابطے کے مطابق زندگی گزارتا ہے اور کافر کے لیے یہ جنت ہے، جس طرح جنت کے اندر رہنے کے لیے کوئی ضابطہ نہیں ہے، بغیر ضابطے کی وہاں پر رہنا ہوگا، کوئی ضابطہ نہیں ہوگا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اس میں تمہیں وہ ملے گا جو تم چاہو گے، جو تمہاری آنکھ کو چیز بھائے گی، جس میں تمہیں لذت محسوس ہوگی وہ چیز تمہیں ملے گی اور تم ہمیشہ اس میں رہو گے۔ تو مومنین کے لیے حق تعالیٰ نے وہ جنت رکھی ہے جس میں مومنین کے لیے رہنے کے لیے کوئی ضابطہ، کوئی قاعدہ نہیں ہوگا، لیکن یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ اس جنت میں وہی جائے گا جو یہاں قیدی بن کر یعنی ایک ضابطے کے مطابق زندگی گزارے گا۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا يظلم مؤمنا حسنہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ مومن کی نیکی کا اجر ضائع نہیں کرتا، دنیا میں بھی اس کو اس کی نیکی کا اجر حق تعالیٰ عطا فرماتے ہیں اور آخرت میں بھی عطا فرماتے ہیں، اور کافر کو حق تعالیٰ دنیا کے اندر عطا فرماتے ہیں لیکن آخرت کے اندر اس کو اس کا کوئی بدلہ عطا نہیں کیا جائے گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے لیے کیا ہے؟ فرمایا یعطا بہا فی الدنیا ویجزا بہا فی الآخرہ، دنیا کے اندر بھی اس کو دیا جاتا ہے اور آخرت میں بھی اس کو بدلہ دیا جائے گا۔ وَأَمَّا الْكَافِرُ فَيُطْعَمُ بِحَسَنَاتٍ مَا عَمِلَ بِهَا لِلَّهِ فِي الدُّنْيَا حَتَّى إِذَا أَفْضَى إِلَى الْآخِرَةِ لَمْ تَكُنْ بَعْدَهُ يُجْزَى بِهَا، اگر کسی کافر نے اللہ کے لیے بھی نیکی کی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی نیکیوں کا بدلہ اس کو دنیا میں عطا فرما دیتے ہیں اور آخرت میں اس کی کسی نیکی کا اجر وہاں پر نہیں ملے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔